الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. معزز محترم علماء کرام اور میرے محترم سامعین، میرے بزرگوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ حضرات کے اس مبارک جلسے میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کرائی، بہت بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر تر و تازگی ہے. رات بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے لیکن آپ کے چہرے بالکل فریش ہیں، چہرے بالکل تازہ ہیں. اور مولانا کی اناؤنسری نے سب کے دلوں کو زندہ کر دیا ہے. روحیں بیمار تھی، روحوں کو شفا ملی ہے. اور بچوں نے بہترین قسم کے پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے، تقریر کی شکل میں، نعتیہ کلام کی شکل میں، سوال و جواب کی شکل میں. اس مدرسے کے طلباء نے جو ہمارے سامنے جو باتیں کی، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، خدا کرے اگر ہم نے دل کے کانوں سے باتیں سنی ہیں تو ہماری زندگی بدلنے کا یہ ذریعہ ہے ان کی باتیں. یہ ہمارے مدرسہ دعوت الایمان کے چھوٹے چھوٹے پھول، چھوٹے چھوٹے بچے، گلی میں کھیلنے والے، اسٹیج پر آ کر علماء کرام کی موجودگی میں اور بستی کے نوجوانوں کے سامنے، بستی کے بزرگوں کے سامنے اپنی جو معافی ضمیر کو پیش کیا ہے، یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کی کیا کیپیسٹی ہے، ہمارے بچوں میں کیا استعداد ہے، ہمارے بچوں میں کتنی بہترین قسم کی صلاحیت ہے. اس سے استادوں کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے. بچوں کو تو آپ نے بہت انعام دیا لیکن بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ کو آپ نے انعام نہیں دیا. آپ کے بچے ہوتے ہیں تو انعام دینے کا شوق ہوتا ہے. ان کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں. اسٹیج پر آ کر اتنے بے باک انداز میں جو بچے بول رہے ہیں، ایسے نہیں بول سکتے. آپ گھر پہ خالی اتحیات پڑھ کے یاد کرا کہ بچوں کو کہو بیٹا اسٹیج پر آ کے بول، خالی یاد کرنے کے بعد بچہ بولتا نہیں ہے. اس کو کس طرح اشارے کرنا، کہاں رکنا، کہاں بولنا. رات و دن اساتذہ آپ کے بچوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمارے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو جائے. ہم راجستھان کے علاقوں میں جاتے ہیں، کبھی کبھی دور و دراز آسام کے علاقوں میں، پورے علاقے میں آپ کو ایک عالم دین نہیں ملتا. یہ پتھر توڑنے والوں کے بچے بھی پتھر توڑ رہے ہیں. نہ ان کو اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، نہ نبی کا پتہ ہے. آپ کی علماء کے نام بڑی محنت کر رہے ہیں. کنز الامہ المسند احمد میں ایک روایت لکھی، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اکرم العلماء، کہ تم علماء کرام کو عزت دو، علماء کا اکرام کرو. اس سے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہندوستان کے بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں. بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عالم و فاضل تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں 3 باتوں پر ابھی تک میرا دل مطمئن نہیں ہوا. پہلی بات کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبی کا وارث ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے.
میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا. یہ جو ہماری بھنڈی بازار سورت میں جو مجمع بیٹھا ہے، عاشق رسول کا مجمع ہے، میرے نبی سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. ہمارے دل کی رگ رگ میں سرکار مدینہ کی محبت ہے. ہمارے دل اللہ کے نبی کی محبت سے تر و تازہ ہے. حضرت نے جو عشق رسول پر جو اخیر شغل پڑا، جب دل میں نبی کا عشق نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہے. جس دل میں میرے نبی کی محبت نہیں وہ دل مردہ ہے. دل میں تو اللہ کے نبی کی محبت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں دلوں کی چیز ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات یہ بتائیں گے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر شک تھا کہ علماء نبی کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں، کہ نبی کی وراثت تھوڑی چیز تھوڑی ہے. نبی کا وارث بننا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں میں اپنی ساری سلطنت اور دنیا کی تمام چیزوں کو میں خرچ کر دوں تب بھی اللہ کے نبی کی وراثت کا حق ادا نہیں کرتا. تو مجھے اس حدیث پر شک تھا کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا من گڑت بات ہے کہ لوگوں نے بات کو من گڑت کر دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. اس بات پر مجھے اشکال تھا. دوسری بات کہ میرے ابا کا نام تھا ناصر الدین سبکتگی، یہ بھی ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا ان کا بیٹا نہیں ہوں، اپنے باپ کے نسب نامے پر شک تھا. نمبر 3 اس بات پر شک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ 3 سوال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہمیشہ آ رہے تھے. کیا علماء نبی کے وارث ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے یا من گڑت ہے؟ نمبر 2 میں اپنے ابا ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی سوچ و بچار میں ہمیشہ رہتا تھا. ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کا میں نے دورہ کیا تو میں نے ایک مدرسے کے بچے کو دیکھا. لائٹوں کا زمانہ تھا نہیں، چراغ کا زمانہ تھا نہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا جو کسی کے گھر کی لائٹ کی روشنی میں بچہ گھر کے باہر کتاب کو اسٹڈی کر رہا ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. میرے بھائی ایک زمانہ تھا کہ پوری رات لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے. نہ ان کے پاس مال و دولت تھے، نہ ان کے پاس روشنی کے وسائل تھے کہ روشنی لا کر کتاب کی روشنی کی لائٹ میں اور روشنی کے چراغ میں اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے. بادشاہ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں میرے دل میں سوچا اس ماں باپ نے اپنی بیٹے کی کیا تربیت کی ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کو 12 بج چکے ہیں اور گھر کی لائٹ کی روشنی میں گھر کے ڈور کے باہر، گھر کے دروازے کے باہر یہ اسٹوڈنٹ، یہ طالب علم کتاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. فرمایا اس وقت اس نے اپنے سپاہیوں کو فرمایا اس بچے کو بلاؤ، اور بچے کو اپنا شاہی مشعل دیا. بادشاہ کے دربار میں جو روشنیاں جلتی ہیں، جو چراغ جلتے ہیں، اتنا بڑا چراغ اس بچے کو دیا اور کچھ سونے کی اشرفیاں دی کہ بیٹا اپنی ضرورت کے کاموں میں ان پیسوں کو خرچ کرنا. آپ علم کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت ہے. بیٹے ان اشرفیوں کو علم کے حاصل میں، علم کے حصول میں خرچ کرنا. بادشاہ سلامت خدمت کر کے نکل گئے. رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی. 3 ذہن میں سوال تھے کہ علماء نبی کے وارث ہیں، میں ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں اے ناصر الدین سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث ایک عالم کی خدمت کر کے تو نے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے اور تو نے اپنی مغفرت کرا دی ہے. میرے بھائیو علماء کی قدر کرو، ان کے بچوں کے اندر علماء کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، علماء کے سینوں میں قرآن ہے. یہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے
اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، لیکن تم کس چیز سے بنے ہو؟ کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ تمہارے دل گناہوں سے بھر چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور پتھر بھی رو پڑتا ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہمارے رات کے اندھیرے خراب ہو چکے ہیں، خلوتوں کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، بستروں پر گناہ ہو رہے ہیں، میاں اور بیوی ایک بستر پر سوئے ہیں، بیوی کے سونے کے بعد میاں غلط جگہ پر چیٹنگ کر رہا ہے، اور میاں کی غیر موجودگی میں میاں کی بیوی غیر محرم کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، فون پر کالنگ ہو رہی ہیں، میسیجز ہو رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ ہم خلوتوں کے گناہ اتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو ظاہر کرے گا۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل میں پیدا کریں، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاوے۔ اگر ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کریم کو سمجھنے والے ہوں گے، علماء بنیں گے، ہمارے بیٹے حافظ قرآن بنیں گے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ان کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، ان کے زبان کے بول صحیح ہوں گے، ان کا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ان کا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، ان کا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت فرمائی۔ مدرسے میں تعلیم ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی سپورٹ ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے اپنی اولاد پر 3 حق ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان یحسن اسما، کہ بچے کا اچھا نام رکھے۔ بچے کے اچھے نام کا مطلب کیا؟ سورت کے اندر بھی یہ بات ہے، بلکہ دنیا میں مولوی صاحب مجھے اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھنا ہے، ایسا نام پورے سورت میں کسی کا نہ ہو، پورے اون میں کسی کا نہ ہو۔ میرے بھائیو، ایسے نام رکھو جن ناموں کے ترجمے اچھے ہو۔ اللہ والوں کے نام رکھو، صحابہ کے ناموں کو اپنے بیٹوں کے نام رکھو، بزرگوں کے نام پر اپنے اولادوں کے نام رکھو۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 2، ماں باپ کی ذمہ داری ان یعلمہ الکتاب اذا عقل، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ ہمارا بچہ گلیوں میں کھیل رہا ہے، ماں باپ کو اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ اس مدرسے میں 130 سے زیادہ بچے ہو گئے، دیکھو آپ سے زیادہ عورتوں کو خوشی ہے، گھر کے کام کاج مستورات نے کیے ہیں۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا باپ سے زیادہ عورتیں فکر کرتی ہیں، کیونکہ عورتوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اور ماں باپ کی فکر کی بنیاد پر ہمارا بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، ہمارا بیٹا نظام الدین اولیاء بن سکتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، غوث پاک ہو، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کا ماؤں کا راتوں کا تڑپنا ہے، ان کا ماؤں کا راتوں کا رونا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ جمع الفوائد میں حدیث طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کو اندر دیکھ کر جو ماں باپ اپنے بیٹوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں، پروردگار عالم ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور مدرسے میں آنے کا جب بچہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ رحمان بڑا مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہمارا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو تو معاف کرے گا، لیکن بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بچے کے استاد کی مغفرت کر لیتا ہے اور بچے کے استاد کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ در منصور میں لکھا ہے، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کو پتا چلا کہ مردہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، اس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ جو مردہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، جنت کے مزے اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، پروردگار عالم یہ کیا بات ہے؟ چند دنوں کے پہلے میں نے دیکھا تھا تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر میں آگ جل لگی تھی، وہی تیرا بندہ چند دنوں کے بعد جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ تو کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ، تو سچ کہہ رہا ہے، اے میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں، زندگی میں نہ نماز تھی نہ رمضان کا روزہ تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کا جوانی میں انتقال ہوا، ایک بچہ امانت کے طور پر چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا، یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجا، جب استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے غیرت آئی کہ اس کا باپ تو عذاب قبر میں گرفتار ہو اور اس کا چھوٹا سا بیٹا مجھے صفت رحمان سے پکارے، صفت رحیم سے پکارے، میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دو۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مدرسہ، یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ مدارس اسلامیہ، یہ اسلامی قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان جگہوں پر تم جا کر آؤ کہ ان کی عمریں 20-20 سال کی ہو چکی، نہ ان کو اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے۔ ہمارا خوبصورت مدرسے میں اساتذہ اور ہمارے معلمین بڑی بچوں کی پیچھے محنت کرتے ہیں، ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آپ نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا، دیکھو ایچ ہاں کے لیے انگلش میں ایچ آتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، الحمد پڑھا بڑی ہاں کے ساتھ تو معنی ہوگا تمام تعریف اللہ کے لیے۔ آپ نے الحمد پڑھا چھوٹی ہاں کے ساتھ تو معنی ہوگا تمام کا تمام ہلکا پن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہاں کی جگہ ہاں پڑھا، نماز ٹوٹ گئی اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غلط نسبت کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم نے حمد کی جگہ پر حمد پڑھا تو کیا معنی ہوگا؟ مجھے ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اے میرے پروردگار تمام کی تمام ہلکا پن تیرے لیے، معنی بدل گیا۔ میرے بھائیو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈوگ اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل بنایا۔ خوف کی جگہ پر اگر ہم نے کاف پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 کتے نہیں بنائے۔ یہ مدرسے میں تجوید سے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ہم میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں صوت کے ساتھ۔ اے پروردگار عالم، آپ اپنے نبی پر رحمت بھیج، درود بھیج۔ درود کی نسبت امت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت رحمت کی ہوتی ہے۔ ہم نے صوت کی جگہ پر سین پڑھا بلکہ پورا مجمع سین پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد تو معنی کیا ہوگا؟ میرے نبی کا مقام کیا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ علماء سے ہماری صحبت رہی، نہ ہم نے علماء کے پاس جانا شروع کیا۔ اللہم صلی پڑھا تو معنی کیا ہوگا؟ اے نبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر تلوار کھینچ۔ صلی یصلی، تسلیت کے معنی ہوتا ہے تلوار کھینچنا۔ صوت کی جگہ پر سین پڑا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کے لیے بد دعا کی۔ ارے میرے بھائیو، یہ مدارس کی قدر کرو، یہ مکاتب کی قدر کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیٹے جو بچے نے آ کر رمضان کے بارے میں تقریر کی، اللہ یہ کس کا بیٹا ہو، اس کی ماں نے کیا دعا پڑھی تھی، اتنا بہترین اس نے فصاحت و بلاغت کے انداز میں جو خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی۔ اگر یہ بیٹا آگے پڑھتا رہا اور ماں باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے رہے، یہ مستقبل کا ہیرا بن سکتا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہیرو بن کے آ سکتا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تربیت میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کی نسبتیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہے، لیکن ماں باپ
گھر پر آ کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کی بات کروں، ہمارے مدرسے کے اندر بڑے بچے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو مدرسے میں لینے کے لیے آئی، جب بچہ مدرسے کے باہر گیٹ سے نکلا، ماں نے کہا بیٹا ٹوپی نکال، اب مدرسے کا وقت پورا ہو گیا۔ کیا دل ٹوٹ جاتا ہے ان عورتوں پر جن عورتوں کو پتہ نہیں میرا بیٹا مدرسے میں ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، عاشق رسول بن کر جا رہا ہے، نبی کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹوں سے سر سے ٹوپی اتار رہی ہے۔ ہمارا بیٹا یوں کہتا ہے امی آج تو میرے دوست کی برتھ ڈے ہے، آج تو میری برتھ ڈے ہے۔ ارے کون، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ارے میرے بھائیو یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا کلچر ہے، یہودی کلچر ہے۔ ماں باپ بیکری پر جا کر کیک لاتے ہیں اپنی بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو ہم کس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کر رہے ہیں۔ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، میرے سرکار مدینہ کی زندگی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ بتایا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ مدارس میں اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ دیندار نہیں ہوتے، ماں باپ دیندار نہیں ہوتے تو ماں باپ کی بے دینی بچوں کو جہنم کے حوالے کرتی ہیں۔ سب قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولادوں کو دین سکھانا، لیکن ماں باپ کو ہی دین نہ آتا ہو، باپ کو یہ نہیں پتا اسلام کیا ہے، باپ کو یہ نہیں پتا تحیات کیسے پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ تمہارا چھوٹا بیٹا اسٹیج پر آ کر اللہ کے نبی کی پوری سنت و شریعت کو بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں نے کتنے بڑے انسانوں کو دیکھا ہے، گھر پر آنے کے بعد جب بچہ گھر پر آتا ہے، ماں باپ نے بچوں سے قرآن سیکھا ہے، ماں باپ نے بچوں سے دین سیکھا ہے۔ جب بچہ گھر میں کلمہ پڑھتا ہے ماں رو پڑتی ہے، ماں نے کہا بیٹا تو مجھے کلمہ سکھا، میری ماں نے مجھے کلمہ نہیں سکھایا، ہمارے زمانے میں ماحول نہیں تھا، بیٹا میں جاہل ہوں، اللہ کے سامنے ہمارا یہ عذر نہیں چلے گا۔ مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تیروپتی میں ایک عورتوں کا مدرسہ بنایا۔ مجھے یوں کہہ رہے تھے مولوی صاحب مکتب کا مدرسہ تو میں نے قائم کر دیا لیکن بچیاں دین سے بہت دور ہیں، مہاراشٹر کے لوگ ہمارے یہاں رہنے کے لیے آتے ہیں، یو پی سے بہار سے لوگ آتے ہیں، ان کو ان کی عورتوں کو کلمے کا پتہ نہیں ہے، دینداری کا پتہ نہیں ہے، اپنی جان اور مال کو لگا کر اپنے پسینے کو نچوڑ کر یہ بچوں کا مدرسہ قائم کیا کہ آنے والی تمام ماں بہنیں اللہ کا دین سیکھے اور اللہ کے نبی کی شریعت سیکھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابا کے حوالے سے ایک کتاب انفاس العارفین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ماں جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا تھا، ماں نے سوچا میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، میرا بیٹا گلیوں میں کھیلے گا، غلط صحبت کی بنیاد پر تمہارے بیٹے اون کی میں بات کر رہا ہوں، رکشہ میں بیٹھ کر تمہارے بیٹے نشے کر رہے ہیں، تمہارے بیٹے سگریٹوں کے عادی بن چکے ہیں، تمہارے بیٹے بیڑیوں کے عادی بن چکے ہیں۔ جب تم بیڑی پی کے گھر میں پھینکتے ہو، بیٹا انتظار میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیڑی باقی ہے، لاؤ میں بھی ٹیسٹ کر لوں، باپ کو پتہ نہیں ہوتا، بیٹا بیڑی پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ باپ کی بیڑی پینے کا انتظار کرتا ہے، میرے ابو کب بیڑی پیئیں گے، تھوڑی سی بیڑی بچے گی میں پیوں گا، باپ کو پتہ نہیں ہے اور بیٹا بیڑی پینے والا بن جاتا ہے، سگریٹ پینے والا بن جاتا ہے۔ تمہاری آٹو میں بیٹھ کر ایکٹیوا پر بیٹھ کر بچے نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، ماں کو بھی پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے۔ میرے بھائیو یہ اولاد بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی پیدائش پر جب لڑکا پیدا ہوا تھا
ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، لڑکی پیدا ہوئی تھی، گھر گھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ میں ایک بار احمد آباد میں فتح واڑی کا علاقہ اون کی طرح ہے، میں جا رہا تھا، ایک جوان لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو مار رہا تھا، لکڑی سے مار رہا تھا۔ میں بائک سے نیچے اترا، امی جان کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا میں نے پورے فتح واڑی کے محلے میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، میرا بیٹا غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے ڈرگز کا عادی بن چکا ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، جب رات کو گھر پر آتا ہے اس کی جوان بیوی اپنے شوہر کو دے کر ڈر جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے کمروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں جب سامنے آتی ہوں اپنے بیٹے کو روکتی ہوں، میرا جوان لڑکا لکڑی سے مار کر میرے گھٹنے توڑ دیے، میری ہڈیاں توڑ دی۔ ایسی اولادوں سے ہم اللہ سے پناہ مانگے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، دنیا میں ہر طرف حالات اچھے نہیں ہیں، اتنی اچھی تقریر کرنے والا بیٹا، کیا بچیوں نے کیا انداز میں فلسطین کے درد کی نظم پڑھی ہے، میں نے تو سنی اور آپ نے بھی سنی۔ حضرت مولانا نے اناؤنسر میں پوری بات کو بتایا۔ ایک بچی نے آ کر جو جہیز کے بارے میں تقریر کی ہے، نوجوانوں کی دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس باپ کو جا کر پوچھو جس باپ کی 5 بیٹیاں ہو، ہر بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ اپنے آنکھوں میں آنسو بہاتا ہے، بیٹی کے جہاز کا سامان، جہیز کا سامان میں کہاں سے لاؤں گا، میں تو آٹو چلاتا ہوں، میں تو گیریج کے در کام کرتا ہوں۔ باپ اپنی بیٹی کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے، جوان لڑکی کی ڈولی آگے بھیجنے کے لیے باپ سود پر پیسے لیتا ہے، قرضے لیتا ہے، جوانی برباد ہو جاتی ہے، بھرپور جوانی میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور بیٹی کو محبت کے نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس بچی نے کیا عجیب بات فرمائی کہ جب باپ گھر پر آتا ہے، لڑکے تو سو جاتے ہیں، گلیوں میں مستی کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹے پھول لڑکیاں اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتی ہے، میرے ابو کب آئیں گے، میں ابو کے سامنے میٹھی میٹھی بات کروں گی۔ لڑکی بڑی نعمت ہے، علماء نے لکھا ہے گھر میں لڑکے کا پیدا ہونا نعمت ہے اور لڑکی کا پیدا ہونا رحمت ہے۔ نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ بچیاں کس انداز میں، کیا اچھے انداز میں تقریر فرمائی، ہمارے سامنے اپنے اندر کی ضمیروں کو جھنجھوڑا اور دنیا کے حالات کو ہمارے سامنے کیا۔ ایک میوات کا ساتھی مجھے ملا کہ مولوی صاحب میری 5 بچیاں ہیں، میں راتوں کو سوتا نہیں ہوں، میں اور میری بیوی دونوں مل کر اتنا روتے ہیں۔ پہلی بیٹی بھی جوان ہوتے ہوئے 32 سال کی عمر ہو چکی اور سامنے والا یوں کہتا ہے مجھے تو مرسڈیز گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے۔ مولا کاش میری بیٹی مر جاتی، ایک بیٹی کم ہو جاتی تو میرے پیسے کم ہو جاتے۔ ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان مدارس میں ان باتوں کو سکھا کر تمہارے سامنے مدرسے کی تعلیم لائے ہیں کہ مدارس میں میرے نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہے۔ یہاں دہشت گرد نہیں بنایا جاتا یا اللہ کے نبی کا عاشق بنایا جاتا ہے، نبی کا غلام بنایا جاتا ہے۔ حضرت واقعہ لکھا ہے کہ ماں نے دیکھا میرا بیٹا تو گلی میں کھیل رہا ہے، کہیں میرا بیٹا بگڑ نہ جاوے۔ پوچھا، یہ پنجاب کے کھیرا نامی گاؤں کا واقعہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھے پڑھانا ہے۔ کسی نے کہا فلاں مدرسے میں استاد ہیں کہ جو بچہ ان کے پاس پڑھتا ہے وہ بچہ عاشق رسول بن جاتا ہے، وہ بچہ سلوک کے منازل طے کرتے کرتے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو لے کر استاد کے پاس پہنچی، وہاں چند بچے پڑھ رہے تھے مدرسے میں، مکتب میں۔ ایک بوڑھی میاں بچوں کو پڑھا رہے تھے، کہا استاد جی میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، میرے بیٹے کو سلوک کے منازل طے کراؤ۔ سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح بزرگوں کی جو نسبتیں ہوتی ہیں، میرا بیٹا بزرگ بن کے گھر پر لوٹے۔ ان استاد نے یوں کہا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، میں تو ایک چھوٹا استاد ہوں، میں تو خالی کچھ بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ خیر ماں نے بیٹے کا داخلہ کر دیا۔ لڑکے کی صلاحیت تھی، لڑکے میں استعداد تھی، لڑکے میں کوالٹی تھی، صفات تھے۔ ابھی آپ کے بچوں کی میں نے کوالٹی دیکھی، یہ تو مستقبل کے ہیرے ہیں۔ اگر ان بچوں کو آگے پڑھایا، اسکول کی تعلیم کے ساتھ پڑھاؤ، انکار نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، دیندار انجینئر بناؤ، دیندار لوئر بناؤ۔ آپ کا بیٹا عالم دین بنے، آپ کا بیٹا فقیہ بنے، آپ کا
کا بیٹا قاضی بنے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ میرے بھائی موت کے بعد مزے ہی مزے ہے، جب آپ کی بیٹی کی نیکیاں آپ کو ملتے رہے گی قبر میں، تب جا کر معلوم پڑے گا حافظ قرآن کی قدر کیا تھی، اس مدرسے کی قدر کیا تھی۔ استاد نے بیٹے کو 1.5 سال میں حافظ قرآن بنا دیا، بچہ ذہین تھا، استاد کی محنت کی بنیاد پر اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا، استاد بھی اچھا قرآن پڑھتے تھے، دونوں میں تعلق قائم ہو گیا۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، استاد قرآن پڑھتے تھے اور بچہ قرآن سنتا تھا، کبھی بچہ قرآن پڑھتا تھا، استاد قرآن سنتے تھے۔ ایک بار استاد اللہ کی محبت میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ لڑکا قرآن کریم کو سن رہا تھا۔ دیکھا چند نورانی شکلیں آئی جن کے چہروں پر اللہ کا نور ٹپک رہا تھا، ان کے چہروں پر نور برس رہا تھا، یہ سارے کے سارے اللہ کے کلام کو سن رہے تھے۔ استاد کو پتہ نہیں، وہ تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی محبت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس بچے نے دیکھا کچھ لوگ نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم سن رہے ہیں۔ ان جماعت کا جو امیر تھا، امیر کارواں، اس نے یوں کہا جاتے وقت، بارک اللہ فیک انت ادیت حق القرآن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ نے تو قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ چلے گئے۔ استاد نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو کہا بیٹا کوئی آیا تھا؟ کچھ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ استاد جی ایسی نورانی شکلیں، ایسے نورانی بزرگان دین آئے اللہ والے، میں نے ایسی کبھی محبت والی شکلیں میں نے نہیں دیکھی۔ اور جاتے وقت یوں کہا، بارک اللہ فیک انت ادیت حق القرآن، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ ابھی استاد اور شاگرد بات کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، چہرہ نورانی، اور یوں کہا تم نے اللہ کے نبی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا؟ کہ من تم کون ہو؟ من انت؟ کیا نا علی المرتضی، میں علی مرتضی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کل ہم سے بات کر رہے تھے، یہ ویرانے جنگل میں ایک مدرسہ ہے، استاد کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ ہم کل قرآن کریم کو سننے کے لیے جائیں گے۔ میں تھوڑے سے کام کی بنیاد پر لیٹ ہو گیا۔ سرکار مدینہ جس کا قرآن سننے کے لیے ترستے ہو، وہ کیا قرآن پڑھتا ہوگا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو صحیح جگہ پر بٹھایا۔ ماں کو اللہ جنت میں کتنے بڑے درجات دے گا۔ اپنے بچوں کی کوالٹی کو مضبوط کرو۔ تمہارا یہ بیٹا ہمارے استاد محترم، استاد الاساتذہ قاری محمد صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم، ہم 2 سال پہلے صاحب مانگرور کے سفر میں تھے تو قاری صاحب نے فرمایا میں کینیڈا میں گیا، ایک بچہ 9 سال کا بچہ حافظ قرآن، پورے قرآن کا حافظ، کمپٹیشن میں آیا، مسابقے میں آیا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس کا نمبر کمپٹیشن میں نہیں آیا۔ دوسرے سال میں پھر آیا، نمبر نہیں آیا۔ تیسرے سال میں وہ اول پوزیشن پر آیا کینیڈا کا، تمہاری صورت کا بچہ۔ اس کے ابا نے یوں کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مسابقہ میں، کمپٹیشن میں اول پوزیشن پر لانے کے لیے میری ماں اور ہم نے روزے رکھے ہیں۔ 450 جگہ پر میں نے قرآن کریم میں الگ الگ سوالات کیے۔ قاری صاحب فرماتے تھے پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ 3 سال کے بعد جانا ہوا، ایک گجراتی بچہ پوری بخاری شریف کا حافظ تھا، پوری بخاری شریف سند کے ساتھ، متن کے ساتھ پوری بخاری شریف کا حافظ بن چکا تھا۔ پھر 2 سال کے بعد معلوم پڑا قرآن کی کتاب شاطبیہ کو حفظ کر رہا ہے۔ 16 سال کا بچہ قرآن کا بھی حافظ ہو، بخاری شریف کا بھی حافظ ہو، ہماری سورت کا بچہ، کیا کوالٹی ہے، کیا ماں باپ اپنے بیٹے کے پیچھے فکر کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تمہارے بیٹوں کی دل میں نبی کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ درود پڑھنے والے بچے ہیں، یہ سلام پڑھنے والے بچے ہیں، میرے نبی کی محبت رنگ لا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نور کی تجلیہ زمینوں پر پھیل لگی ہے، محبت آ رہی ہے۔ محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ دل ایمان کا نور سے منور ہو جاتا ہے، دل کی ضمیریں بیدار ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھ کر
اور ہماری غفلت کو دیکھ کر جس نبی نے ہم کو قرآن دیا ہے، جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں آئے، اور وحی کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ سخت گرمی کے موسم میں میرے نبی کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی کی ران مبارک میری ران پر تھی، کلام پاک کی وحی نازل ہوئی، اتنا وحی کا بوجھ تھا، مجھے ڈر ہونے لگا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جاوے۔ جس نبی کے سینے پر قرآن اترتا ہوگا وہ قرآن ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے سینوں میں کلام پاک کو لے رہے ہیں۔ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو قرآن کی محبت دل میں رکھو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرمائے گا کیا میرے بندو تمہیں میرا کلام سننا ہے؟ میرے بندو میرا کلام سننا ہے؟ تمام جنتی کہیں گے اللہ ہم تو تیرا کلام سننے کے لیے آئے ہیں۔ جنت میں اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا اے جنت کی حوروں میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ جنت کی حوریں اللہ کا نغمہ پڑھے گی، تمام جنت کی عورتیں بھی، جنت کے مرد بھی جنت کے جھولے کو بھول جائیں گے، جنت کے کھانے پینے کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام، داؤد منبر پر آؤ میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز عطا فرمائی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْوِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جب زبور پڑھتے تھے سارے پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ ابن کثیر کی روایت چلتی ہوائیں تھم جاتی تھی۔ میرا اللہ ان کی آواز کو اور عالی شان جنت میں کر دے گا۔ جب تمام جنتی اللہ کا نغمہ سنیں گے جنت کی حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ تو بندے کہیں گے جنتی یا اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ رب العالمین فرمائے گا ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرمائے گا یا حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے حبیب مصطفیٰ منبر پر آئیے میرے بندوں کو میرا کلام سنائے۔ او گھڑیوں میں ہم منتظر ہیں، ہمیں میرے نبی کے دیدار کا موقع ملے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کا موقع ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے یوں کہا، امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پروردگار عالم تیرے قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر، میری امت کے پیچھے تڑپنے کی بنیاد پر رب العالمین تجھے اتنا دینے والا ہے کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ بھائیو ہمیں نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیوں محبت نہ ہو؟ جس نبی نے جان کی قربانی دی ہو، مال کی قربانی دی ہو، اس امت کے پیچھے سب کچھ کھپایا ہو۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، میرے نبی کی محبوبہ بیوی فرماتی ہے، میرے نبی نے مجھے دعائیں دی، اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ معاف فرما، عائشہ کے پچھلے گناہ معاف فرما۔ عائشہ فرماتی میں اتنی خوش ہو گئی، مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگی، میرے نبی کے گود میں تم کیوں خوش ہو؟ ماتا یسرو کی کہ اللہ کے نبی میں اس لیے خوش ہو آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ صرف آج میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، میں اپنے امت کے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کسی غم خسار کی محنتوں کا
میں نے عجیب سلا دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب کچھ کر دیا، ہم بھول گئے کون سی امت شراب پینے والی، حرام کی کمائی کھانے والی، ماں باپ کو دھکے مارنے والی، ڈرگس پینے والی، ایسی امت کے لیے سرکار مدینہ ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتے ہو۔ اللہ جنت والوں کو میرے نبی کے دیدار کا مقام دے گا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی کے دل میں ہونی چاہے میرے بھائیوں، نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم عاشق رسول ہو، ان کا نوجوان نبی کی محبت میں جب سورت کی مارکیٹ میں چلتا ہو، نظریں جھکا جھکا کے چلتا ہو کہ سورت کی ایک ایک چیز یوں کہہ رہی ہو، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کو نمونہ بناوے، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھوں پہ اللہ کے سجدے کا چومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں اتر جائے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں بکریوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کے نوجوانوں۔ جب تمہارا جوان لڑکا سورت کے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ان کے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، بائک پر بیٹھا ہوتا ہے، بچوں کو دین نہیں پڑھایا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، بچوں کی تربیت نہ کی، بچے غلط صحبت میں آ چکے، گانا سنتا سنتا قبرستان کے پاس سے گزرے گا، اس کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میری دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ۔ جس قوم کے نوجوان مرد عورت موسیقی کے رسیا ہو، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے، ماؤں کو آنکھیں دکھاوے، باپ سے بدتمیزی کرے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائے، حکمرانوں میں ظلم آ جائے اور عدالتوں میں انسان فروخت کر دیا جائے، چند ٹکوں پر ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، اور انسان بازار میں گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھرتا ہو، اور مظلوم وہاں پیسے کے بغیر انصاف نہ لے سکتا ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے، اگر یہ دنیا عمل کی جگہ نہ ہوتی تو میں اور آپ کب سے خنزیر بن جاتے، کب سے کتے بن جاتے۔ سرکار مدینہ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ جب میرے نبی قرآن پڑھنے آئیں گے، جنت دم بخود، فرشتے دم بخود، تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا، جنت کا فرشتہ، جنت کو سنبھالنے والا، یا رضوان ارفع الحجاب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری ملاقات کرا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ بھائیو، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ اللہ ہوں گے سامنے، پورے بندے اللہ کے سامنے ہوں گے، میرا اللہ اپنے بندوں کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے۔
کیا لذت ہوگی میرے بھائیوں، کیا چاشنی ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق سورہ انعام پڑھے گا، ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان پڑھے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو، ہمارے مسجد کا امام اچھی آواز والا جب سورہ رحمان پڑھتا ہے دل ہل جاتے ہیں، دل کے پردے ہل جاتے ہیں۔ آوازوں کو بنانے والا اللہ، قرآن جن کی ذات سے نکلا وہ اللہ جب قرآن پڑھے گا اس کی لذت کا میوہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسے میرے بھائیوں مجھے سفر لمبا کرنا ہے، میں بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، آپ برابر بات کو سن رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے، مدرسے کی پیچھے جان کو لگاؤ، مال کو لگاؤ، اپنے بچوں کو پابندی سے پڑھنے بھیجو۔ ہمارا بچہ غیر حاضری بالکل نہ کرے، بچے کو پابندی کراؤ۔ ایک دن کی سبق کی غیر حاضری 40 دن کی برکت کو ختم کر لیتی ہے۔ ہمارے بیٹے مستقبل کے ستارے ہیں، مستقبل کے ہیرے ہیں ہماری اولاد۔ اس سے میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنوں سے میں کہتا ہوں، آپ یہاں پردے کی حالت میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو ہیرا بناؤ۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹے مستقبل کے ہیرے بنیں گے۔ آپ کی قبر میں نجات کا، آخرت کے کمانے کا ذریعہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ ہماری اولاد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اولاد کے اگر ہم نے تربیت نہ کی، آج کی اتنے اون میں نوجوان لڑکے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، شراب کے عادی ہے، ڈرگس کے عادی ہے اور نشوں کے عادی ہے، گناہوں کے عادی ہے، 24 گھنٹے فیس بک پر چل لگے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکا جو راتوں کو بستر پر سویا ہو، رات کو تہجد کے وقت بھرپور 22 سال کی جوانی میں، 25 سال کی جوانی میں، سردی کے موسم میں رضائے کو ایک طرف کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کہاں گے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہو؟ نوجوان لڑکی پردے سے بازار میں چلتی ہو، ایک نوجوان لڑکی بغیر پردے کے سورت کے مارکیٹ میں چلتی ہے، آسمان زیر و زبر ہو جاتا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین ٹوٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ دیور سے بھی پردہ ہے، جیڑ سے بھی پردہ ہے، میں چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، خالو کے لڑکے سے پردہ ہے اور اپنے پھوپھی کے لڑکے سے پردہ ہے۔ پردہ کرو، زندگی پردے میں گزارو۔ اپنی بیٹیوں کو موبائل مت دو، یہ موبائل نہیں ہے، یہ سلگتا ہوا انگارہ ہے، یہ سلگتا ہوا شعلہ ہے جو اپنی بیٹی کے ایمان کو جلا دے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب عجیب باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، لیکن وقت لمبا ہو جائے گا۔ میں بات کو ختم کرنے کے پہلے 2 باتیں کہتا ہوں۔ اپنی زندگی کو سنبھل کے گزارو۔ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کتنی بچیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو گئی، غیروں کے شمشان میں جل گئی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی، کلمہ پڑھنے والی، غیروں کا شکار ہو کر شمشان گھاٹ میں جل گئی۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنی بیٹی کو دیندار بناؤ۔ ایک مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر مرد کودال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے گھر نہیں گرا سکتا، اگر عورت ایک سوئی سے اگر گھر کو گرانا چاہے تو پورے گھر کو گرا سکتی ہے۔ عورت میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ اسے میری ماں بہنوں، زندگی میں پردے کی پابندی کرو، آپ نماز کی پابندی کرو، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ تہجد کے وقت ماں نماز پڑھتی ہو، شوہر نماز پڑھتا ہو، بیوی نماز پڑھتی ہو، گھر کے بچوں میں کیا دین آئے گا؟ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، ماں پردے والی ہوتی ہے۔ وہی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو ماں کے نیک اثرات اولاد کے دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے ماں بازاروں کی عادی ہے، ماں پھرنے کی عادی ہے، 24 گھنٹے سیریلیں دیکھ رہی ہے، کارٹونیں دیکھ رہی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کو
دودھ پلاتی ہیں تو ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی دودھ کے ساتھ اولاد کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ماں دیندار تھی، باجد بستامی بنے، ماں دیندار تھی، سیدنا عبدالقادر جیلانی بنے، ماں دیندار تھی، صابر کلیری بنے، ماں دیندار تھی، معین الدین چشتی اجمیری بنے۔ جب بنگال کا سفر کر کے پہنچے ہیں کہ ماں مجھے دیکھ کر 80,000 لوگوں نے، 80,000 مسلمانوں نے توبہ کی ہے، 1 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین یہ کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیری ماں کا ہے، تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ میرے بیٹے سردی کے موسم میں جب تو پیشاب کرتا تھا میں وضو کرتی تھی تجھے دودھ پلاتی تھی۔ میرے بیٹے میں نے 2 رکعت پڑھ کے تجھے دودھ پلایا ہے۔ جب ماں دیندار ہو تو اولاد دیندار بن سکتی ہے۔ اس سے میرے بھائیو گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ میرے بھائیو قبر بڑی خطرناک چیز ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ میں کل ہمارے احمد آباد میں فیت ہاسپٹل میں ہمارے ایک تعلق والے مانگرول سے آئے تھے، جوان لڑکے کو زبان کا کینسر تھا۔ ڈاکٹر زبیر واجہ نے کہا مولوی صاحب اس کی پوری زبان میں نے کاٹ ڈالی ہے۔ اس کی جوان بیوی جو رو رہی تھی، جو تڑپ رہی تھی، میرا شوہر زندگی پر اب مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی کے دن دیے ہیں، تندرستی اللہ کی عبادات میں لگاؤ، راتوں کے رونے میں لگاؤ، لمبے لمبے سجدے کرو۔ ان بوڑھے مردوں کو جا کر پوچھو، ان کو سجدہ کرنے کی توفیق زمینوں پر نہیں ہوتی۔ جب نوجوان جب زمین پر سجدہ کرتا ہے اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے، اللہ کی محبت میں سجدہ کرنے کا وہ دل۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کرو، رمضان کے روزے رکھو، رات کو قیام کرو۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا من یستقبلکم هل انتم تستقبلون، میرے صحابہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، پھر آپ نے پھر کہا یا اصحابی هل انتم تستقبلون ماذا یستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، حضور کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نزل الوحی، کیا وحی اتری؟ آپ نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ احضر عدو، کیا کوئی دشمن تمہیں دکھ رہا ہے جو ہمیں نہ دکھتا ہو؟ کہا نہیں۔ تو کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا شاندار استقبال کیا۔ رمضان کی آمد ہے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ جب بارش آتی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں رحمتوں کے بادل چھا چکے ہیں۔ رمضان ہوگا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے لوک ہو جاتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، بازاروں میں گھومنے نہیں آتا۔ رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات بناؤ، اپنے گھر میں رہو، مسجدوں میں رہو، کاروبار کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رمضان میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تمام عمل کا بدلہ جنت ہے، رمضان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قول اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به، اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ جنت میں اللہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ روزے داروں کو اس میں داخل کرے گا۔ جب میرا اللہ جنت کی نعمتیں دے گا،
ہم تصور نہیں کر سکتے. گرمی کے موسم کے روزے ہیں, سردی بھی ہیں, روزے نہ چھوڑے. معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے زندگی سے پیار تھا, اس لیے مجھے پیار نہیں تھا کہ میں لمبے لمبے بنگلے بناتا, مجھے دنیا کی چیزیں محبت تھی, مجھے زندگی سے اس لیے پیار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میں گرمی کے موسم کے روزے رکھ کر پیاس کی لذت کو محسوس کرتا, اللہ کی دین کی مشقت کو کرتا. حضرت عمر فرماتے تھے اگر مجھے گرمی کے موسم کے روزے نہ ملے ہوتے, پیاس کی شدت مجھے نہ پڑتی, تو مجھے زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا. روزے دار کو دو خوشیاں ہے, للصائم فرحتان, فرحت عند فطری, فرحت عند لقاء ربی. افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے, افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ایک بار دعا کر لو اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بنانا. افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے. کھجور کے منہ میں رکھتے وقت دعا کرو اللہ میرا ایک کام بنا دے, میں اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بنا, تو مجھ سے راضی ہو جا. کیا اللہ کے انوارات. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے ہماری گنہگار آنکھیں اللہ کی رحمت کو اترتی ہوئی نہیں دیکھتی, ان آنکھوں کو جا کر پوچھو جن کی آنکھیں بنی ہوئی اللہ کی محبت میں, وہ اللہ کی رحمت موصلہ دار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس سے میرے بھائی آج سے توبہ کر کے جاؤ, ہمارا جلسہ برائے جلسہ نہ ہو. کرسیوں پر بیٹھ گئے, اسٹیٹ لگا دیا, چلے گئے, نہیں نہیں, یہ ہمارا جلسہ انقلاب ہے, زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ ہے. مدرسے کے پیچھے خرچ کرو, خرچ کرو. علامہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بمبئی کی کانفرنس میں لاکھوں انسانوں کے بڑے فرمایا تھا اگر کوئی انسان اپنی سیلری 10,000 ہے, 8,000 ہے, 2,000 ہے, اور اپنی سیلری میں سے کچھ رقم ہر مہینے مدرسے میں دے دے تو اس کا سب سے بڑا فیصلہ تاریخ 7 فیصلہ ہوگا. اس سے میرے بھائیو ہماری رقم مدرسے میں بھیجے. یہ ہمارے اساتذہ کتنی محنت کر رہے ہیں, کہاں سے پیسے لا کر بچوں کو انعام دے رہے ہیں. ابھی بچوں کو انعام دینا ہے, ابھی جو انعام ملے گا اول پوزیشن, دوم پوزیشن, سوم پوزیشن والوں کو تو انعام ملے گا. مدرسے میں تو 130 بچے ہیں, ان کو بھی تو انعام دینا ہے. ان کو اگر تم چھوٹا سا ٹوئی دے دو, کھلونا, بچے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن پیسے نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ دے گا, آپ لوگوں ہی کی برکت سے اللہ مدرسہ چلاتا ہے, اللہ دنیا کے مدارس کو چلاتے ہیں. ہم حکومتوں سے بھیک نہیں مانگتے اللہ کے سوا. ہمارے غریب غریب لوگ کھیتوں میں مزدوری کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ مدرسے میں جمع کرا کر ہزاروں علماء پیدا ہو گئے, ہزاروں مفتیان کرام پیدا ہو گئے. افریقہ میں گیا, افریقہ میں میں نے دیکھا تمہاری صورت کی ایک پارٹی شیخ ابراہیم جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں, افریقہ میں کالوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی, اپنی اولادوں کو عالم بنایا. وہ افریقہ کے جنگل جہاں سائیکل نہیں چل سکتی, پیدل جانا پڑتا ہے, وہاں جا کر ممتحن امتحان لیتے ہیں. افریقہ کے کالے بچے, سر پر ٹوپی نہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, جب قرآن پڑھتے اللہ کی قسم تمہارا دل رو پڑتا ہے. ان پیسے لگانے والوں کو کیا اللہ دے گا, کیا اللہ دے گا. خرچ کرو, اللہ تم پر خرچ کرے گا. رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. سخی بنو بخیل نہ بنو, سخی کے ساتھ اللہ ہے, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. سخی بنو بخیل نہ بنو, سخی بنو بخیل نہ بنو. سب سے پہلے ہمارا پیسہ علماء پر, مدارس پر, اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر ہمارا پیسہ لگے. ہمارا بیٹا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے جلسے کو کامیاب کرے. بہت اچھا پروگرام, بہت بڑی خوشی ہوئی, سفر میں آنے میں بڑی خوشی محسوس ہوئی. آپ نے اچھی طرح پروگرام کو سنا. حضرت مولانا بہترین قسم کی اناؤنسری کر کے, انقلابی اشعار پڑھ کے ہمارے دلوں کی ضمیر کو گرمایا. ہمارے بچوں کی تقریر, ان کی نعتیہ کلام, بچوں کے سوال و جوابات, بچوں کی تلاوت کلام, اور ہمارے علماء مشغولی کے باوجود اسٹیج پر رونق افروز ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے.
اللہ تمام کو اللہ قبول کرے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کے منتظمین کو، اس کے پیچھے اساتذہ محنت کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اللہ ان کے علم و عمل میں، اللہ ان کے رزق میں، صحت میں خوب برکت دے، اللہ آپ کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، بڑے گناہ کیے گئے، خلوتوں میں، جلوتوں میں، آنکھوں سے غلط دیکھا ہے، زبان سے غلط بولا ہے، کانوں سے غلط سنا ہے، ہاتھوں نے غلط چیزوں کو پکڑا ہے، غلط چیزوں کو لکھا ہے، پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے ہیں. اے رب العالمین تجھے سب کچھ پتا ہے. آپ کتنے ارحم الراحمین ہیں. اتنے کثرت سے گناہ کرنے کے باوجود تو نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو سلب نہیں کیا، ہمارے کانوں کا سننا تو نے بند نہیں کیا، تو نے ہماری زبان کو نہیں کٹوایا، تو نے ہماری زبان کو صحیح سالم رکھا، ہماری تندرستی کو صحیح سالم رکھا. یہ اللہ آپ کتنے محبت کرنے والے پروردگار ہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما. ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں گناہ نہ کیے ہو. صبح اٹھتے گئے گناہ شروع ہو جاتے گئے، رات کو سونے تک تیری نافرمانیاں ہوتی رہتی. میرے مولا ایک رکوع ایسا نہیں ہوا جس میں تیری محبت ہو، ایک سجدہ ایسا نہیں ہوا جس میں تڑپنا ہو. میرے مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے فضل کے سوا، تیری نبی کی دعاؤں کے سوا. یا اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے. مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے علماء کرام، ہمارے بھرپور نوجوانی کے جوان، ہمارے بوڑھے حضرات، ہماری مستورات آئی ہے تیری محبت میں جمع ہوئی ہے، قرآن کی نسبت پر آئی ہے، تیری محبت میں آئی ہے. یا اللہ تو ان کا آنا قبول فرما، ان بچوں کو مستقبل کے ستارے بنا. اس مدرسے کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن حضرات نے جو محنتیں کی ہے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، تمام کی جائد مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. ان کی زندگیوں کو روشن بنا، ان کے مستقبل کو تابناک بنا. ہمارا رمضان کی آمد ہے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو روزہ رکھنے والا بنا دے، رات کو قیام کرنے والا بنا دے. یا اللہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے، ہمارے دل میں عمل کا نور بھر دے. تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت دل میں پیدا فرما دے، ایک سنت کو زندگی میں لانے والا بنا دے. ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی بنا دے، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنا دے، زبانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اس پورے جلسے کو کامیاب بنا دے، پورے جلسے کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، محلے میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، نیک بندوں نے، یا اللہ صحابہ نے، بزرگان دین نے، تیرے نیک بندے اولیاء عظام نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں،
ہم بھی تیرے سامنے خیر کی برکتوں کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اور اس مجمع کے حق میں قبول فرما دے۔ جن فتنوں سے، جن گناہوں سے، برائیوں سے تیرے سامنے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔